کرام، جب آپ کی نماز قضا ہو جائے تو اس نماز کو چھپ کر پڑھا کریں۔ یعنی کوئی نماز آپ کی قضا ہو گئی ہو تو اس نماز کو لوگوں کے سامنے دکھا کر، لوگوں کو بتا کر، دوستوں کو یہ نہ بتائیں کہ میری نماز قضا ہو گئی، بلکہ قضا نمازیں چھپ کر پڑھیے لوگوں پر یا گھر والوں، بلکہ قریبی دوست پر بھی اس کا اظہار نہ کیجیے۔ مثلا یہ کہا کیجیے کہ میری آج کی فجر قضا ہو گئی یا میں قضائے عمری کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، کہ گناہ کا اظہار بھی مکروہ تحریمی و گناہ ہے۔ ایک طرح سے آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی کو آپ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا۔ حضرات محترم، اگر آپ نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو کیا آپ لوگوں کے سامنے اس کا چرچا کریں گے؟ کیا لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں گے؟ نہیں کریں گے تو نماز چھوڑنا بھی آپ کے لیے جرم ہے۔ اس لیے آپ اپنے جرم کو کسی کے سامنے بھی آپ خلاصہ نہیں کریں گے، بیان نہیں کریں گے، لہذا نماز چھوڑنا بھی مکروہ تحریمی و گناہ ہے۔ اگر لوگوں کے موجودگی میں وتر قضا کریں تو تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ جمعۃ الوداع میں قضائے عمری، رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں بعض لوگ باجماعت قضائے عمری پڑھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئی، یہ باطل محض ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمۃ المنان فرماتے ہیں، جمعۃ الوداع کے ظہر و عصر کے درمیان 12 رکعت نفل 2 رکعت کر کے نیت سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار قل هو اللہ احد اور 1 بار سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس قدر نمازیں اس نے قضا کر کے پڑھی ہوں گی ان کے قضا کرنے کا گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ قضا نمازیں اس سے معاف ہو جائیں گی، وہ تو پڑھنے سے ہی ادا ہوں گی۔ حضرات محترم، اسلامی زندگی میں ہم اور آپ جو ہے ایسی بات پیش آتی ہے کہ انسان طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے کیا ہے کہ عمر بھر کی قضا کا حساب، عمر بھر کی قضا کا حساب۔ جس نے کبھی نمازیں ہی نہ پڑھی ہو اور اب توفیق ہوئی اور قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے، وہ جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے، اور تاریخ بلوغ بھی نہیں معلوم تو احتیاط اسی میں ہے کہ عورت 9 سال کی عمر سے اور مرد 12 سال کی عمر سے نمازوں کا حساب لگائیے۔ قضا کرنے میں ترتیب ہے، یعنی قضائے عمری میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے تمام فجریں ادا کر لیں، پھر تمام ظہر کی نمازیں، اسی طرح عصر و مغرب اور عشاء ہر ایک کر کے آپ ادا کرتے جائیں۔ فتویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 109 میں ہے کہ قضائے عمری کا طریقہ حنفی، قضا ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہے، ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہے۔ 2 فرض فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر اور 3 مغرب، 4 عشاء کے اور 3 وتر۔ نیت اس طرح کیجئے، مثلا سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں۔ ہر نماز میں اس طرح نیت کیجئے، جس پر بکثرت قضا نمازیں ہیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے۔ ہر رکوع اور سجدہ میں 3 بار سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ صرف 1 بار بھی کہے، مگر یہ ہمیشہ ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پورا پہنچ جائے اس وقت
سبحان ربی العظیم کا سین شروع کرے اور جب عظیم کا میم ختم کر چکے اس وقت رکوع سے سر اٹھائے۔ اسی طرح سجدہ میں بھی کرے۔ ایک تخفیف تو یہ ہوئی، اور دوسری یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کر لے، مگر وتر کی تینوں رکعتوں میں الحمدللہ شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھی جائیں گی۔ تیسری تخفیف یہ کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ چوتھی تخفیف یہ کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے۔ نماز انشاءاللہ آپ کی ہو جائے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہیے۔ اور نماز قصر کی قضا اگر حالت سفر کی قضا نماز حالت اقامت میں پڑھیں گے تو قصر ہی پڑھیں گے، اور حالت اقامت کی قضا نماز سفر میں قضا کریں گے تو پوری پڑھیں گے، یعنی قصر نہیں کریں گے۔ زمانہ ارتداد کی نمازیں، جو شخص معاذ اللہ عز و جل مرتد ہو گیا، مسلمان پہلے تھا، کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے وہ مرتد ہو گیا، پھر اسلام لایا، تو زمانہ ارتداد کی نمازوں کی قضا نہیں، اور مرتد ہونے سے پہلے زمانہ اسلام میں جو نمازیں جاتی رہی تھی ان کی قضا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ میں بسانے کی توفیق عطا